فوجیں ساری اکٹھی کر کے ان کو ختم کر ڈالے. احزاب مل گئی، افواج مل گئی، گھیراؤ کیا مدینہ منورہ کا، گھیراؤ کیا. سمجھ آئی بات؟ سورج سمجھ آ رہی ہے؟ گھیراؤ کیا مدینہ منورہ کا. ادھر آقا نے مشورہ کیا اور اللہ اکبر خندق کھود دی گئی ارد گرد مدینہ منورہ کے. باہر سے اب گھیراؤ ہے، باہر سے کوئی آ جا نہیں سکتا، کوئی اور رسم پہنچ نہیں سکتی، کوئی کاروبار تجارت چل نہیں سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ باہر سے کوئی قافلہ آ نہیں سکتا، اور یہاں سامان کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. آقا کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، یہاں خوراک بھی نہیں ہے، یہاں خوراک بھی نہیں ہے. آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ہاں جناب، باہر سے فوجوں نے گھیرا کیا ہوا ہے. اب باہر سے کوئی آ جا نہیں سکتا، کوئی اور رسد پہنچ نہیں سکتی، کوئی کاروبار تجارت چل نہیں سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ باہر سے کوئی قافلہ آ نہیں سکتا، اور یہاں سامان کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. آقا کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، یہاں خوراک بھی نہیں ہے، یہاں خوراک بھی نہیں ہے. آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ہاں جناب، باہر سے فوجوں نے گھیرا کیا ہوا ہے. اب خوراک بھی نہیں ہے، یہاں خوراک بھی نہیں ہے. آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ہاں جناب، باہر سے فوجوں نے گھیرا کیا ہوا ہے. اب یہاں بھوکے اور بظاہر نہتے ساز و سامان سے خالی، اسباب سے خالی صحابہ ساتھ ہیں، تعداد بھی تھوڑی، سامان بھی نہیں، خوراک بھی نہیں، اسباب بھی نہیں. باہر سے آنے والے اسباب میں مضبوط کھا پی کے آئے، باہر سب ان کی چلتی ہے، باہر تعلق ان کا جڑا ہوا ہے. کچھ اندر والے بھی ملے ہوئے ہیں، کچھ اندر والے بھی ملے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ بھی جو آج تک دوستی کا دم بھرتے آئے تھے اب بے وفا ہو رہے ہیں. ہاں جناب،
عجیب کیفیت ہے، اور اب اس کیفیت میں جو دوستی کا دم بھرنے والے تھے وہ کہتے ہیں ہماری ذرا مجبوری ہے، ہماری ذرا مجبوری ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اب یہ کہتے ہیں ہمیں ذرا اپنے گھر کی مجبوری ہے۔ توجہ، کیا کہا؟ ہمیں ذرا اپنے گھر کی مجبوری ہے۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یہاں نہ کوئی نقصان ہو جائے، ہمارے گھر میں نہ نقصان ہو جائے، ہمیں اپنے گھر کی مجبوری ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ یستأذن فریق منہم النبی، اب وہاں نبوت کو قیادت فرما رہی ہے۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں نبوت کی، وارثان نبوت کو خود دیکھ لینا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ ایک ٹولہ کہتا ہے یا اہل یثرب، اس آبادی والوں، یثرب والوں، غریبوں، مسکینوں، لا مقام لکم فارجعوا، اب تم ٹک نہیں سکو گے، تم ٹک نہیں سکو گے، تم رہ نہیں سکو گے، اپنی بات پہ رہ نہیں سکو گے، تمہاری اقامت اب مشکل ہے، تمہارا ڈٹا رہنا اب مشکل ہے، تم ٹک نہیں سکو گے، فرجعوا، رجوع کر لو، لوٹ چلو، اب یہ باتیں چھوڑو، اب یہ باتیں چھوڑ دو، اب ضد نہ کرو۔ ہاں، لا مقام لکم فرجعوا، قرآن، اور اگر نہیں باہر آتے پھر ہمیں اجازت، اگر تم نہیں رجوع کرتے، تم نہیں باہر آتے تو پھر ہمیں اجازت، کیونکہ ہمیں اپنے گھر کا مسئلہ ہے۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وہاں دشمن حملہ کر لے گا، ہم تمہارا ساتھ دیتے رہیں گے، وہ ہمیں مار دے گا۔ ہم اگر تمہارا ساتھ دیتے رہے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، دشمن ہمارے گھر پہ حملہ کرے گا، احزاب فوجیں ہمارے گھر پہ حملہ کر لیں گی، لہٰذا یستأذن، اجازت مانگتے ہیں، جناب اجازت، ہم ہمیں چھوڑیے، اب ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں نہیں۔ قرآن کہتا ہے وما هي بأوّا، حالانکہ انہیں اپنے گھر کا کوئی خطرہ نہیں تھا، جھوٹ دھوکہ، بالکل بدماشی، ان یریدون الا فرارا،